بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کے پتے، ناول نمرہ احمد، قسط نمبر 12۔ وہ تکیے سے ٹیک لگائے پاؤں لمبے کیے کمبل میں لیٹی تھی، دونوں ہاتھوں سے موبائل تھامے وہ گیم کھیل رہی تھی۔ ساتھ والے بینک پہ ٹالی منہ پہ تکیہ رکھے سو رہی تھی۔ چیری اسٹڈی روم میں تھی، خدیجہ نیچے اپنے بینک کی کرسی پر بیٹھی میز پہ رکھے لیپ ٹاپ کی کنجیوں پہ انگلیاں چلا رہی تھی۔ حسین کا برتھ ڈے جنجر بیڈ ہاؤس ٹوٹنے سے خراب نہیں ہوا، اس کا برتھ ڈے تمہارے اوور ری ایکشن سے خراب ہوا۔ تم نے اپنے کزن کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس کا قصور نہیں تھا، اس نے تمہیں واقعی نہیں دیکھا تھا۔ اگر تم تھوڑا سا ضبط کر لیتی اور کھلے دل سے اپنے کزن کو ویلکم کرتی تو ہم اسے ٹوٹے جنجر کو بریڈ ہاؤس کو یادگار بنا لیتے، اسے ایک دوسرے کے چہروں پہ ملتے، اس کے ساتھ تصویریں کھنچواتے اور کیا کچھ نہ کرتے۔ چیزیں وقتی ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں، رویے دائمی ہوتے ہیں، صدیوں کے لیے اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے، اور تم نے آج ایک ٹوٹے ہوئے جنجر بیڈ ہاؤس سے ہار مان لی۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پہ نگاہیں جمائے ڈی جے تیزی سے کچھ ٹائپ کر رہی تھی، ٹائپ کرتی کہہ رہی تھی، حیا اس طرح ببل چباتی موبائل کے بٹن دباتی رہی۔ تمہارے جانے کے بعد سب اتنے شرمندہ تھے کہ مت پوچھو۔ کس طرح میں نے بمشکل سب کو منا کر حسین سے کیک کٹوایا۔ دفعتاً حیا کا موبائل بجا تو ڈی جے خاموش ہو گئی۔ حیا نے لب بھینچے اسکرین کو دیکھا، وہاں جہاں کا موبائل نمبر لکھا رہا تھا۔ چاہنے کے باوجود بھی وہ کال مسترد نہ کر سکی۔ کیا ہے؟ اس نے فون کان لگا کر بہت آہستہ سے کہا، ابھی تک خفا ہو؟ وہ ایک دم اتنی اپنائیت سے پوچھنے لگا کہ وہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ حلق میں آنسوں کا گولا سا اٹکنے لگا۔ خفا ہونے کا اختیار اپنوں کو ہوتا ہے، مجھے یہ اختیار کبھی کسی نے دیا ہی نہیں۔ اتنے لمبے مکالمے مت بولو، مجھ سے اب سردی میں نہیں کھڑا ہوا جا رہا، فوراً باہر آؤ۔ وہ ایک دم اٹھی، تم کہاں ہو؟ آنسو غائب ہو گئے۔ تمہارے ڈور روم کے باہر بالکونی میں کھڑا ہوں۔ میرے اللہ، تم اب تک یہیں ہو؟ وہ فون پھینک کر اٹھی، تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی نیچے اتری اور دوڑ کر دروازہ کھولا۔ وہ بالکونی کی ریلنگ سے ٹیک لگائے سینے پہ بازو لپیٹے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ اف، جہاں حیا دروازہ بند کر کے اس تک آئی، اس نے ٹی شرٹ کے اوپر ایک کھلا سا سیاہ سویٹر پہن لیا تھا اور بالوں کا پھر سے ڈھیلا جوڑا باندھ لیا تھا۔ آنکھیں ہنوز متورم تھی۔ کب سے کھڑے ہو ادھر؟ وہ خفگی سے کہتی اس کے ساتھ آ کھڑی۔ جب سے تم نے بتایا کہ تمہاری زندگی میں جنجر بریڈ ہاؤس سے بڑے مسائل ہیں، میں نے سوچا ان کو حل کیے بغیر نہ جاؤں۔ چائے تو پلاؤ گی نہیں پلاؤ گی؟ وہ کچھ ایسے ڈرتے ڈرتے بولا کہ وہ ساری تلخی بھلا کر ہنس دی۔ آؤ تمہیں ایپل ٹی پلاتی ہوں، تمہارے ترکی کی سوغات ہے، ورنہ پاکستان میں تو ہم کبھی سیب والی چائے نہیں پیتے۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ اندرونی سیڑھیاں اترنے لگے، اور ہم یہیں پی کر بڑے ہوئے ہیں، کتنا فرق ہے نا ہم میں۔ وہ شاید یوں ہی بولا تھا، مگر کچن کا دروازہ کھولتی حیا نے مڑ کر اسے دیکھا ضرور تھا۔ ہاں، بہت فرق ہے ہم میں۔ اس نے تسلیم کر لیا تھا، اس نے ہار مان لی تھی، اور انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود۔ اف، یہ ڈی جے کے سنہری اقوال بھی نہ۔ وہ سر جھٹک کر کچن میں داخل ہوئی۔ ایپل ٹی تو ختم ہے، اب سادہ چائے پیو۔ اس نے کیبنٹ کھول کر چند ڈبے آگے پیچھے کیے اور پھر مایوسی سے بتایا، دودھ نکالو، میں چائے کا پانی چڑھاتا ہوں۔ وہ آگے بڑھا، دیگچی ڈھونڈ ڈھانڈ کر نکالی، اس میں پانی اور پتی ڈال کر چولہے پہ چڑھائی اور چولہا جلا دیا۔ وہ ایسا ہی تھا، فوراً سے کام کر دینے والا۔ اس کے ہاتھ بہت سخت اور مضبوط سے لگتے تھے۔ کام کے محنت اور مشقت کے عادی، وہ استنبول کی ورکنگ کلاس کا نمائندہ تھا۔
وہ استنبول کی ورکنگ کلاس کا نمائندہ تھا۔ اور دوستو یہ والا قسط نمبر 12 کا پہلا پارٹ یہاں پہ ختم ہوا۔ دوسرے پارٹ کے ساتھ ہم شروع کریں گے اگلی ویڈیو۔ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔ اللہ حافظ۔